کے حوالہ سے ہم نے روایات پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہری زمانہ اقدس میں گھوڑوں کی ریس لگوائی جاتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، اونٹوں کی ریس لگوائی جاتی تھی، اور بذات خود آپ نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ تو انسانوں کی دوڑ کا مقابلہ اور جانوروں کی دوڑ کا مقابلہ ان روایات سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس میں دور حاضر میں کافی ساری قباحتیں شامل کر لی گئی ہیں۔ جانوروں کے دوڑ کے مقابلے کروائے جاتے ہیں تو وہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں، یعنی جوا کھیلا جاتا ہے، جو بندہ ہار جائے گا وہ اتنے پیسے دے گا اور جو جیت جائے گا وہ اس سے وصول کرے گا۔ تو اگر جوا آ جائے گا تو یہ جانوروں کی ریس یہ کبھی غیر ہی بن جائے گی اور ناجائز ٹھہرے گی۔ اور اسی طریقہ سے جانوروں کو یا پرندوں کو مقابلہ میں جب چھوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، سوے انہیں مارے جاتے ہیں اور نشہ آور چیزیں انہیں کھلائی جاتی ہیں، جانوروں کو اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مقابلہ تو جیت جاتے ہیں لیکن اپنی جان ہار بیٹھتے ہیں۔ ان قباحتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کام بے مقصد نہ کرتے تھے بلکہ ایک مقصد کے تحت کرتے تھے، وہ مقصد تھا جہاد کے لیے تیاری۔ مجاہدین کو گھوڑوں کی، اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور ایسی بذات خود مجاہد کو بھی دوڑنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، چونکہ جب جنگ ہوتی تو دوڑنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر کہ جہاد میں یہ چیزیں کام آ سکیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی کے لیے یہ کام آپ کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی با مقصد طریقہ سے اور جتنی بھی منہیات ہیں ان چیزوں سے خالی ہو کر جانوروں کی دوڑ کرواتا ہے تو پھر وہ جائز ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی دوڑیں ہیں وہ ساری کی ساری کبھی غیر ہی صورت میں چلی جاتی ہیں، یا اس میں جوا ہوتا ہے، یا جانوروں کی اذیت ہوتی ہے، یا وقت کی بربادی ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اسی ضمن میں ہمیں فٹ بال، کرکٹ، ان چیزوں کو بھی پرکھنا چاہیے۔ اگر اس میں شرائط وغیرہ ہیں، گالی گلوچ ہے، نماز کے وقت کی پابندی نہیں کرتے تو یہ سارے کھیل ممنوع ہیں۔ اور اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور جوے کا انداز نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، ہاتھا پائی نہیں ہے، مہذب طریقے سے یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی گنجائش ہے اسلام میں، چونکہ اسلام صرف اور صرف مسجد میں محدود کرنے والا دین نہیں بلکہ یہ تفریح کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی